صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم، اللہ نے ایک نئے مہینے میں ہمیں پہنچایا، ذی الحجہ، جو حج والا بھی مہینہ اور قربانی والا بھی مہینہ، بڑا مبارک مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں، یسر اور سہولتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب بھی ہم کو عطا فرمائیں۔ میرے پیارو، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم جو ہمارے درمیان میں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا اور من الجنۃ والناس پر مکمل ہوتا۔ پورے قرآن کریم میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ، یعنی 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کہے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے 63 مرتبہ حضرت ابراہیم۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں اتنی مرتبہ کیوں آیا؟ اور جب حج کا موسم آتا ہے تب بھی سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہوتی ہے۔ قربانی کا معاملہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہوتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگاؤ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، تعریف کرتے 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 اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو وہ پیغمبر ہے جو رکوع کرتا ہے ایسا لگتا ہے پوری امت نے رکوع کر لیا، وہ سجدہ کرتا ہے ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا، میرا ابراہیم نماز پڑھتا ہے ایسا لگتا پوری امت نے نماز پڑھ لی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، 63 مرتبہ اللہ ذکر کر رہے، میں تو صرف ایک ہی جگہ کا سنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم ایک امت کی شکل میں ہے، ان کا رکوع پوری قوم کا رکوع ہو گیا، ان کا سجدہ پوری قوم کا سجدہ ہو گیا، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ بولو کون؟ حضرت۔ لیکن ہم کو یہ سوچنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہ کیا کمالات تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کو کسی کی ضرورت، بھئی ساتھ میں بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی فیملی، اللہ کو کوئی کھانا پینا، اماں ابا،
بولو کوئی چیز کی ضرورت؟ اللہ نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. بولو اللہ کی طرح کوئی. میرے ساتھ میں پڑھو نا، بہت اچھا لگے گا. ساتھ میں پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. تو اللہ کو کسی کی، بولو کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں. پھر کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. بولو اللہ نے حضرت ابراہیم کو، دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نبی کہہ دے اللہ آپ میرے دوست ہیں، اللہ آپ میرے دوست ہیں. بھائی نبی نے کہا، محبت میں کہا. یہاں نبی نہیں کہہ رہے، ڈائریکٹ اللہ کہہ رہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اگر آپ عربی گرامر جانتے ہو نا تو جس پر پیش ہوتا ہے نا وہ فاعل ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر زبر آتا ہے وہ مفعول ہو جاتا ہے. یعنی وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ فرماتے میں نے بنایا، میں نے، ابراہیم نے مجھے نہیں کہا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. اور آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے آسمانوں پر اعلان کیا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو سارے فرشتوں میں ایک آواز شروع ہو گئی کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کوئی دوست اور فرینڈشپ کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی نہ اماں نہ ابا کی ضرورت ہے. کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا فرشتوں میں بڑا عجب معاملہ کھڑا ہوا، بڑا عجب. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے جو کمال تھا وہ کمال اگر ایک حصہ اللہ ہم کو دے دے نا ہمارا بھی کام ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں میں بڑا عجب معاملہ ہو گیا کہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. جب فرشتوں نے یہ بات اللہ کو بتایا، اللہ کو تو سب معلوم، بولو اللہ کو سب معلوم. جب یہ بات آئی اللہ نے فرمایا لے لو امتحان، کسی ایک فرشتے کو زمین پر بھیج دو، انسان کی شکل میں بھیجو اور جا کے امتحان لے لو، امتحان لے لو. آپ خود کہو گے کہ میرے ابراہیم کو میں نے اپنا دوست کیوں بنا. آپ سارے فرشتوں نے مشورہ کیا. ظاہری بات ہے جب اتنے سارے فرشتے جن کو کوئی گن نہیں سکتا، جن کا کوئی عدد کسی کو نہیں معلوم ہے، اب جب ایک فرشتے کو بھیجا، بولو ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، بولو انسان کی. اچھا اس وقت حضرت ابراہیم کیا کر رہے تھے؟ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا روزانہ بکریوں کو چرانا. بولو کیا کام تھا؟ بکریوں کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب ملا کر 200 بکرے اور بکریاں، یعنی اچھا خاصا ریوڑ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور آپ کا وقت تھا کہ صبح میں سارے بکریوں کو لے کے جاتے اور چراگاہ میں لے کے جاتے اور بکریاں چرا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی، بھائی نبی تھے، پیغمبر تھے، ایک طرف بکریوں کو چرا رہے اور زبان کے اوپر اللہ، بولو زبان کے اوپر اللہ 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 بولے جا رہے حضرت ابراہیم. اب وہ جو فرشتے آئے، یا تو ایک روایت میں آتا پہاڑ کے پیچھے، ایک روایت میں آتا ہے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے فرشتے اور دیکھا کہ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی تعریف کرنا چاہیے. بھائی کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ وہ تعریف شاید آپ کو بھی یاد ہوگی اور وہ اتنی پیاری تعریف ہے. وہ فرشتے جو درخت کے پیچھے تھے یا پتھر کے پیچھے تھے انہوں نے ایک تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس وہ فرشتے نے تسبیح پڑھی، جس تسبیح کا مطلب کیا؟ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، اللہ تو ہی نگرانی کرنے والا ہے، اللہ تو ہی صاحب اقتدار ہے، اللہ تو عزت والا ہے، اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تو طاقت والا ہے. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، کبھی فوت ہونے والا نہیں. وہ اللہ بہت پاکیزہ ہے اور ساری دنیا اسی کو مانتی ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اتنی اچھی تعریف سنا. اب ان کی زبان پر تو اللہ اللہ تھا. حضرت ابراہیم ایک دم تڑپنے لگے اور تڑپ کر کہنے لگے کون ہے یہ؟
یہ کون ہے جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ ارے جو بھی ہو باہر آ جائے۔ وہ فرشتے یا تو پہاڑ کے پیچھے یا تو بولو انسان کی شکل میں آ گئے باہر آ گئے۔ کہا میں ہوں، کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تو بکرے بکریاں چرا رہا، اتنی پیاری تعریف تو میں نے کبھی نہیں سنی، بہت اچھی تعریف تم نے کی۔ تو فرشتے نے کہا تو اب کیا کرنا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے کہا ایک بار اور کر لو نا تعریف، ایک بار اور کر لو، مجھے بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، آپ نے میرے اللہ کی اتنی زبردست تعریف کی ہے، ایک بار اور کر لو۔ وہ فرشتے نے جواب دیا، امتحان لینے آئے تھے، انسان کی شکل میں تھے، کہا کروں گا۔ کیا دو گے بھائی، دو گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے پاس جو میری پوری پراپرٹی ہے، 200 بکرے بکریاں ہیں، 100 تو لے لے، 100 تو لے لے اور باقی 100 میرے پاس رہنے دے، اور ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر دے۔ بس وہ فرشتے نے پھر شروع کیا، بولو ساتھ میں بولو، پھر شروع کیا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اتنے پیار سے شروع کیا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس وہی تعریف کی، اللہ ہے جو بڑائی والا ہے، بزرگی والا ہے، شان والا ہے، اقتدار والا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی تڑپ رہا ہو، پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر رہے اور کہہ رہے ہاں میرا اللہ ایسا ہی ہے، ہاں میرا اللہ ایسا ہی ہے، میرا اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ فرشتے جو آئے تھے انسان کی شکل میں، 100 بکرے بکریاں جمع ہو گئی تھی، جانے لگے لے کر۔ حضرت ابراہیم نے فرشتے کا وہ انسان کی شکل میں تھے کپڑا پکڑ لیا، کہا اب کیا؟ کہا ایک بار اور تعریف کر دو۔ تو فرشتے نے وہی بات کہی، کروں گا۔ کیا دو گے کیا؟ کہا یہ دوسرے 100 بھی لے لے، یعنی اپنی پوری پراپرٹی کس کے نام جاری ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس کے نام جاری ہے؟ اللہ کے نام پر جا رہی ہے۔ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ وہ 200 بکرے بکریاں ایک طرف ہو گئے۔ فرشتے نے پھر وہی تعریف کر دی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، مکمل تسبیح پڑھی۔ حدیث پاک میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ایسا تھا جیسا کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہو، اس طرح پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور ایک آواز لگا رہے، میرا اللہ، او میرا اللہ، او میرا اللہ، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ وہ فرشتے تو 200 بکرے بکریوں کا ریوڑ لے کے جانے لگے۔ حضرت ابراہیم نے پھر کپڑا پکڑ لیا، کہا ایک بار اور، آخری مرتبہ، کیونکہ یہ آخری مرتبہ ایسا ہوگا کہ پھر میں میرے اللہ کے ساتھ مل جاؤں گا، میرا اللہ مجھے سینے میں آ گیا، میرا اللہ مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ، آخری مرتبہ۔ تو فرشتے نے کہا اب دینے کو کیا ہے؟ 200 بکرے بکریاں تو مجھے دے دیے، اب دینے کو کیا؟ حضرت ابراہیم نے کپڑا پکڑ کر رو کر کہا کہ ہاں دینے کو ایک چیز ہے، 200 بکرے بکریاں لے جا، ریوڑ پورا کا پورا لے جا، لیکن یہ بکرے بکریوں کو چرانے کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہوگی، ایک غلام کی ضرورت ہوگی، ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہوگی۔ آج سے تو میرا آقا ہو گیا، میں تیرا نوکر ہو گیا، روز مجھے یہ تسبیح سنایا کرنا، میں تیرے 200 بکرے بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ بس جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، بولو آسمان سے آواز آئی، فرشتوں اب تم ہی جواب دے دو، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے؟ اور پھر کیا آواز آئی؟ ارے میرے ابراہیم نے جس طریقے سے مجھ سے محبت کی ہے، جس طرح مجھ سے محبت کی ہے کہ 100 بکرے دے دیے، پھر 100 بکرے دے دیے، اپنی پراپرٹی دے دی، ارے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا۔ قیامت کوئی بھی ایسا کرے گا، اللہ فرماتے میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لوں گا، صرف حضرت ابراہیم نہیں، میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لوں گا۔ اب وہ فرشتے نے کہا میں کوئی انسان نہیں، میں تو فرشتہ، آپ کا امتحان لینے آیا، یہ 200 بکرے بکریاں لے لے، آپ کا ریوڑ آپ کو مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے پیارو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ ایک بات میں بتا دوں ساتھ میں، وقت پر کتنا ٹائم ہو رہا ہے بھائی؟ 1 منٹ ہو رہی ہے، اس میں کتنا صحیح ہے؟ گھڑی صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، پیچھے ہو 2 منٹ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے پیارو، آج ہم لوگوں کے ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ہار گئے؟ ہر جگہ ہم ہارتے جا رہے ہیں، جان کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو،
عزت کا معاملہ ہو، سوسائٹی کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، ہار کیوں جاتے ہم لوگ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر بھروسہ کیا ہے اور اللہ کے بھروسے کو ہٹا دیا ہے۔ ہمارے اندر آپس میں اتنا حسد، اللہ کی قسم اتنی جلن، اگر میں کہوں نا اللہ کے گھر میں قسم پروردگار کی، پوری ہسٹری کا مطالعہ کروں، ہم کو غیروں سے وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ بس ہمیں میرے پیاروں نہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اللہ بھائی ایک بار حضرت ابراہیم نے بھروسہ کیا، بتاؤ ایک بکری بھی گئی ان کی، ایک بکرا بھی گیا ان کا، بلکہ کیا ہو گیا، بلکہ سب سے بڑی بات میرے پیاروں، آج ہم سب ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے ہوں گے بچے والے، کسی کے چھوٹے بچے ہوں گے، کسی کے بڑے بچے ہوں گے، دعا کرو اللہ سب کے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ لیکن صرف اتنا کہنا ہے میرے پیاروں، حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ مجھے قربانی کا واقعہ نہیں بتانا، صرف ایک پوائنٹ پر آنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ ساتھ میں بولو کتنی عمر تھی؟ نہیں آواز سے بولو کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے، کیوں جا رہے بھائی؟ ذبح کرنے کے لیے جا رہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جب بھی اپنے ابا کے ساتھ جاتے، حضرت ابراہیم اپنے ابا اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتے، نہ ان کے بغیر کھائے، نہ ان کے بغیر پیے، نہ ان کے بغیر چین اور سکون آئے۔ لیکن آج جب اللہ کا حکم آیا، اور سچ بتانا حضرت ابراہیم کو کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے اسماعیل سے، کیونکہ خواب میں تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ ارے بولو سب کو معلوم ہے، خواب میں کہا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ بھائی نبی تھے، دوسرے دن صبح میں اٹھتے اور اپنے بیٹا تو سویا ہی ہوتا، وہیں پہ گلے پہ چھری چلا دیتے، چلائی ایسے چھری۔ ارے بولو چلائی کیوں؟ انتظار کرتے تھے، شاید فیصلہ بدل جائے گا، شاید فیصلہ بدل جائے گا، میرا اسماعیل بہت پیارا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اس کا کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے، اور مجھے بڑے دیر کے بعد یہ بچہ ملا ہے اور بہت میں محبت کرتا ہوں۔ ارے میرے دوستو، دادا اپنے پوتوں سے محبت کرتا ہوگا، نانا نواسوں سے محبت کرتا ہوگا، تو کیا باپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ اور وہ بھی ابا ابراہیم ہو اور بیٹا اسماعیل ہو۔ پورا دن گزر گیا، پھر رات کو خواب میں اللہ کا حکم، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کر سکتے تھے وہی راتوں رات اٹھ جاتے، چھری لیتے، اسماعیل تو سوئے تھے، گلے پہ چھری چلاتے تھے، کس کا حکم تھا؟ اللہ نہیں، لیکن بیٹے کا پیار، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ میرے پیاروں، جب تیسری رات کو اللہ کا حکم آتا ہے کہ نہ بیٹے کو لے جاؤ، مینا کے میدان میں لے جاؤ اور وہاں جا کر لٹا دو اور جا کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ قربانی کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے۔ بھائی بڑے کی قربانی کرنا، پوسٹر لگے ہوئے، لکھا دیا 2 حصے، ہو گیا۔ چھوٹے کی قربانی کرنا، جائے گا بکرے کی منڈی میں، لائے گا کوئی 12,000 کا، کوئی 20,000 کا، کوئی 40,000 کا، کوئی 80,000 کا جوڑا لائے گا، اور لا کر پوری بلڈنگ میں اعلان ہوگا 80,000 کا جوڑا لایا، اور میں عید کی نمازوں میں سب سے پہلے میرا جانور گرے گا۔ یہ ہماری قربانی ہے میرے پیاروں۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بیٹے کو سامنے رکھو، چھوٹے بیٹے کو، یا دادا ہو تو نواز پوتے کو، نانا ہو تو نواسے کو سامنے رکھو کہ آج مجھے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے، اور حضرت ابراہیم لے کے جا رہے۔ بولو لے کے، اچھا جب لے کے گئے نا تو راستے میں گئے تو وہ حضرت اسماعیل، بولو عمر کتنی تھی؟ وہ تو بھاگ گئے بھائی، وہ تو ایسے دوڑتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا میں دوڑوں گا، ابراہیم مجھے پیچھے پکڑنے آئیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ اسماعیل دوڑے تو پکڑنے جاوے۔ پھر حضرت ابراہیم دوڑے اور آہستہ آہستہ دوڑے تاکہ حضرت اسماعیل پکڑ لے، بچہ خوش ہو جائے کہ ابا میں نے آپ کو پکڑ لیا، میں نے آپ کو پکڑ لیا۔ آج اسماعیل دوڑ رہے، حضرت ابراہیم بھاگے، وہیں چلے جا رہے تو حضرت اسماعیل آئے 7 سال کے، ابا آج کیا ہوا؟ ابا آج کیا ہوا؟ آج آپ مجھے پکڑنے نہیں آتے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت وہ چھری نکالی اور کہا بیٹا مینا جانا ہے اور تجھے ذبح کرنا ہے۔ بس جیسے کہا ذبح کرنا ہے، حضرت اسماعیل دوڑے اور دوڑتے کہا ابا آپ مجھے ذبح کریں گے؟ ارے آپ کو میرے بغیر بالکل نہیں چلتا، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آجا بیٹا آجا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، مگر حکم کس کا ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، مگر حکم کس کا ہے؟ او بیٹے نے جو جواب دیا، 7 سال کے بیٹے نے جواب دیا، ارے ابا پہلے بتا دو نا، اللہ کا حکم ہے تو دیر مت کرنا، چھری چلانے میں دیر مت کرنا۔ آپ دیکھو گے میں بھی صبر کرنے والوں میں رہوں گا، چھری چلا دو میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی
ارا فی المنام کھنی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر، بس کہہ دیا ابا کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا آپ کا کام چوری چلانا ہوگا تو آپ کے 7 سال کے بیٹے کا کام صبر کرنا ہوگا۔ مجھے صرف جو پوائنٹ پر آنا ہے اس پر آنے دو، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم لے گئے، پورا قربانی کا واقعہ نہیں، کہاں لے گئے؟ مینا کے میدان میں لے گئے، بیٹے تیار ہیں؟ ارے بولو نا ہاں۔ حضرت اسماعیل، قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل، لیکن جب لٹایا ہے نا، لٹایا ایسے قبلے کی طرف لٹایا، اور میں کھڑا ہوں نا، دیکھو ایسے ایسے یوں گردن ایسے کر دی، اب بس چھری لے لی، حضرت ابراہیم نے چھری لے لی، اور بس قریب تھا کہ یوں گلے پہ چھری چلاتے کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم، بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تم تو اب تک تیار تھے نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ابا تیار تو ابھی بھی ہوں، تیار تو ابھی بھی ہوں، لیکن آپ ذبح تو کر لو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ آپ مجھے ذبح کر لو گے، پھر آپ کو کپڑے کی ضرورت پڑے گی، یہ جنگل میں، یہ مینا کے میدان میں جہاں آب و دانہ کچھ نہیں، آپ کے پاس تو کپڑا بھی نہیں، ارے کم سے کم میری یہ چادر میں اتار کر آپ کو دے دوں تاکہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی میں آپ مجھے کفن کرنا اور پھر دفن کر دینا، آپ کو کہیں کفن کا کپڑا ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل 7 سال کے اپنے ابا کو کفن کا کپڑا دیا۔ آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، اس وقت حضرت ابراہیم کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی کہ کوئی بیٹا آج اپنے ابا کو کفن کا کپڑا دیتا؟ اور حضرت اسماعیل پوچھتے بھی ابا آپ لے کر نہیں آئے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ کبھی کسی باپ کے بارے میں سنا ہے کسی باپ کے بارے میں کہ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلتا ہو؟ ارے بیٹا شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، لیکن پوری مارکیٹ میں آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ باپ کہتا ہوگا میرے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کر آیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے کیسی باتیں کرتے ہو، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کر آتا؟ حضرت اسماعیل نے وہ کپڑا دے دیا، حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا بولو رکھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لٹایا، دیکھو ایسے لٹایا اور چھری رکھی۔ حضرت ابراہیم کا ہاتھ تھوڑا کانپنے لگا، ابا ہے نا، کانپنے لگا، لیکن وعدہ پکا، یوں چھری رکھی، جیسے چھری چلانے کا ارادہ کیا، حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے۔ کہا ابا نے پوچھا اب کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابا ایسے چھری چلا رہے ہو، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، ابھی خون نکلے گا، میں چلاؤں گا، میں چیخوں گا، کیونکہ تکلیف تو ہوگی مجھے، میں چلاؤں گا، چیخوں گا، میرے آنکھوں سے آنسو ہوں گے اور یہاں سے خون نکلے گا، شاید آپ کا ہاتھ کانپ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے، اس لیے ابا الٹا لٹا دو، گردن پہ سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے گی بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، اللہ کی محبتیں سامنے نظر آتی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ اب ایک روایت جو آتی نا بڑی نازک ہے، کیا ہے؟ جب حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے، حضرت ابراہیم نے اب کہاں سے چھری چلانا؟ بولو نا، چھری کہاں سے چلانا؟ اب گردن پہ سے چھری چلانا، اب تو وہ معاملہ یہاں کا ہے نہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے اور چھری چلانے کا وقت آیا نا، چھری چلانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا چلا دو چھری، اللہ میرے بیٹے کا کوئی گناہ نہیں، اللہ میرے بیٹے کا کوئی گناہ نہیں، اور وہ تو تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، اللہ صرف تیرے حکم کا انتظار۔ تو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز ہے، وہ کپڑا رکھا ہے۔ کون سا کپڑا؟ کفن والا۔ آنکھوں پہ باندھ دو، پٹی باندھ دو تاکہ دیکھو ہی نہیں نا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، مضبوط پٹی باندھ دو۔ تو کہا اللہ پٹی باندھ دو، پھر چھری چلا دو، پھر چھری چلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کپڑا لیا، کیسے اپنے بیٹے کا کپڑا لیا ہوگا، کیسے اس کو باندھا ہوگا، اور چھری لی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا چلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلتی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی چھری چلی، اتنی سیکنڈوں میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور جنت کا دمبا آ گیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے، جب چھری چلا لی تو پورا کپڑا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم ایسے ہی بیٹھے تھے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، پٹی ہٹاؤ نا، وہ چہرے پر کپڑا ہے، آنکھوں پر پردہ ہٹاؤ۔ کہا اللہ کیا ہٹاؤں گا، میرا بیٹا نظر آئے گا، اس کا گردن الگ ہو گئی ہوگی، میں نے چھری چلا دی۔ اللہ نے فرمایا لیکن کپڑا تو ہٹاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جیسے کپڑا ہٹایا، سامنے جانور ہے، بھئی جنت کا دمبا ہے، تو فوراً آواز آئی، این ابنی اسماعیل، ارے میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو کوئی درخت کے پیچھے حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں ہوتا
آپ ہوتے پہلے تو ہم کرتے ہی نہیں، اور اگر ہوتے نا تو سیدھے جاتے اور اسماعیل کو گلے لگا لیتے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو گلے نہیں لگایا، سجدے میں گئے، کہا اللہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تو نے میری قربانی کو پسند نہیں کیا۔ اللہ میں تو تیار ہو گیا، اللہ چھری بھی لے کر آیا، اللہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دی، اللہ تو نے کہا ذبح کر دے، میں نے ذبح بھی کر دیا، اللہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم سجدہ سے سر اٹھاؤ، سر سجدے سے اٹھاؤ، اور ہم نے آپ کی قربانی کو اتنا پسند کیا کہ اسی دن پر قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم، او میرے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، آج تک دنیا والے تمہیں سلام کرتے تھے، ابراہیم جب تک تم زمین پہ رہو گے اللہ خود تمہیں صبح شام سلام کرتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ میرے پیارو، یہ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کی دو باتیں بتائی۔ کتنی باتیں؟ ایک ہم نے وہ تسبیح والا سنا، ایک قربانی کی تھوڑی پوائنٹ سنی۔ آج ہم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم کو اتنا اپنے اوپر ہے، میرا گھر، میری دکان، میرا کاروبار، لون اٹھا، ویاج کھا، سودی پیسے کھا، کیوں میں سب کر سکتا، میں کر سکتا۔ میرے پیارو کیا کر سکتے ہم لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ، یہ جب بارش آتی ہے نا، بارش آتی ہے، اس کا ایک ایک قطرہ بتاتا ہے کرنے والا کون؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اتارا۔ آئی رات کو بارش آئی نا، ارے ہاں بولو نا، صورت والا آئی؟ کوئی صورت والا تھا جو باہر جا کے بولتا نہیں 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 اور رک گیا آسمان؟ اچھا ابھی نہیں آ رہی، ابھی نہیں ہو رہی ہے بارش، کوئی جا کر باہر گئے آ جا آ جا آ جا، آتی ہے؟ اللہ فرماتا یہ آسمان سے جو پانی آتا ہے اور رکتا ہے، جب وہ تیرے بس میں نہیں ہے تو تو کیوں اللہ کے بس میں نہیں رہتا؟ میرے پیارو یہاں بیٹھے بہت سارے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سب کو بہت اچھا رکھے، بہت سارے بیٹھے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دو، کتنے یہاں پر ایسے بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی آج؟ کیوں نہیں پڑھی آج؟ اور وہ دل میں کہتا ہوگا آج کی بات کر رہے ہو آپ، کئی دن ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے نام پر پوری پراپرٹی دے دی، آپ سے کون پراپرٹی مانگنے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنے 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ ہم کو کس نے کہا کہ تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا؟ اللہ اتنا کریم ہے، ارے تجھے کھلاتا پلاتا پہناتا، ارے اللہ کی قسم وہ اللہ اتنا پیارا ہے۔ گرمی آئی، اے سی کا انتظام ہو گیا، بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھنڈی لگی، سویٹر کا انتظام ہو گیا، بارش آئی، چھتری اور رین کوٹ کا انتظام ہو گیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ اتنا دھوکہ دیتا ہے پھر بھی میری نعمتوں کو کھاتا ہے۔ اور ہم کیا نہیں کرتے موبائل پر، کیا نہیں کرتے موبائل پر، ہر گناہ۔ اللہ کی قسم پہلے جو ٹی وی تھا نا، ٹی وی وہ اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی جتنی بڑی مصیبت اب ہمارے جیب میں موبائل آ گیا۔ یہ ہمارے سارے جوانوں کو پوچھو نا، سارے جوانوں کو پورا دن اللہ کی قسم کوئی گھڑی موقع جہاں تھوڑا وقت خالی ملا، بولو ہاتھ میں۔ ابھی میں ایک جگہ پر گیا تھا تو وہاں کچھ لوگ خدمت کرنے کے لیے آئے، وہ ہوتا ہے نئی جگہ پہ جاتے تو لوگ خدمت کرنے آتے۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا، کہا مولانا میں آپ کے پاؤں دباؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں دباؤں گا۔ کیسے پاؤں دبا رہا تھا معلوم؟ ایک ہاتھ میں نیچے یوں موبائل، دوسرے ہاتھ سے یوں پاؤں دبا رہے، اور پھر تھوڑی دیر میں یوں۔ پھر میں نے کہا بھائی یہ کون سا پاؤں، اس میں کوئی ریکارڈ کر رہا ہے پاؤں دبانے کو؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ اچھا اللہ کی قسم کھا کر بولو آج صبح سے لے کر اب تک آپ نے موبائل کا استعمال کیا؟ سب کو پوچھ رہا ہوں میں، بڑے بوڑھے سب کو کیا؟ ارے ہاں یا نہ؟ یعنی صبح فجر پڑھی ہوگی، چلو وہ میری بات کینسل کرتا ہوں، فجر پڑھی ہوگی آپ نے، جمعہ تک میں آپ نے بولو موبائل کا استعمال کیا؟ نہیں ہاں بولو کیا؟ قرآن ہے، ہمارے بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے سورہ کہف بھی پڑھی ہوگی،
چونکہ جمعہ کا دن ہے نا، سورہ کہف بھی پڑھی ہوگی، اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا بھی چاہیے، سنت ہے ہاں. لیکن بہت سارے میرے جوان ہیں جنہوں نے صبح سے اب تک موبائل کا استعمال کیا ہوگا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا. پڑھنا تو دور کی بات، چھونا بھی دور کی بات. قرآن کو محبت سے جمعہ کا ٹائم ہو گیا، پھٹافٹ نہایا دھویا، وہ کچھ عطر وطر لگایا، ٹوپی پہنا، آ گیا. ارے بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ میں آ گیا، اب کب آئے گا؟ آئندہ جمعہ. قربانی کرو گے نا بکرے کی؟ ارے ہاں بولو نا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے وقت ختم ہو رہا ہے، کتنی دیر باقی ہے میرے پاس؟ ابھی صرف 2 منٹ باقی ہے. تو چلو ابھی قربانی کی بات نہیں کرتا، چونکہ ایک نکاح بھی ہونے والے ہیں، تو ایک نکاح کی بات بھی کر لوں. بہت پیارا نکاح ہونے والا ہے. آپ تمام سے کہوں گا کہ نکاح میں شریک رہیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ایک غریب بچہ ہے، غریب بچی کا نکاح ہو رہا، اور کرانے والے کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. بہت اچھا نکاح ہونے والا ہے. اور ایک بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نکاح کرنے میں بہت دیر ہو رہی ہے. حالانکہ ہم نے اگر نماز کو عبادت سمجھا ہے، بے شک روزے کو عبادت سمجھا ہے، پورا مجمع بولو نکاح بھی بہت بڑی. بلکہ آپ کو بتا دوں، نکاح اول نکاح آخر. بولو نکاح اول نکاح آخر. سب سے پہلے نکاح، بھئی دنیا قائم ہو رہی ہے، سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. جنت میں نکاح ہو رہا ہے حضرت آدم کا اور حضرت حوا کا. اور آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہوا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا نکاح ہوا، اللہ نے نکاح پڑھا دیا. پھر اس کے بعد میں میاں بیوی قریب ہونے گئے، یعنی حضرت آدم حضرت حوا کے قریب ہونے گئے. اللہ نے فرمایا مہر دے دو، مہر دے دو. اب وہاں کیا مہر دے ہوئے؟ جنت میں، کیونکہ حضرت آدم جو بھی دیں گے، حوا بولی وہ تو میں بھی لے سکتی تھی، مہر دینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ فرما رہے مہر دے دو. حضرت آدم نے فرمایا اللہ کیا دوں، ساری نعمتیں اس کے پاس بھی ہے. اللہ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. تو نکاح اول، سب سے پہلے عبادت کون سی؟ اچھا چلو ہم جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا، جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. اچھا جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہم کو کوئی بولے گا نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، کوئی بولے گا نا؟ لیکن نکاح ہوں گے، یہ عبادت وہاں بھی چلے گی. اور نکاح ہوں گے، اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے میں نکاح پڑھاؤں گا مردوں کا مومنین، مردوں کا مومنات عورتوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ میں نکاح پڑھاؤں گا. تو معلوم ہوا نکاح وہ اول اور نکاح وہ آخر. بہت بڑی عبادت کو ہم زندہ کرنے جا رہے. آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے اور بہت درخواست ہے، کیونکہ یہ جو بچہ اور بچی ہے میں نے ان کی ہسٹری کو پڑھا، اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک آپ جتنے لوگ شریک رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت مغفرت عطا فرمائیں گے. اور پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ بھائی یہ قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. قربانی واجب، آواز سے بولو نا، قربانی کریں گے. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، بڑا چھوٹا کریں گے نا سب انشاءاللہ. قربانی واجب. عید کی نماز واجب، پڑھیں گے عید کی نماز؟ عید کی نماز میں تو دیکھنے جیسا ہوتا ہے. امام صاحب سفید سفید کپڑے میں آئے گا، پھر اس کے بعد جانور ذبح ہو جائے گا، پھر شام کو ایسا ٹی شرٹ اور جینس پہن کے نکلتا ہے باہر. جنید بھائی یہ ہمارا بڈھے بھی ہے. تو عید کی نماز واجب، قربانی واجب. کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. گندگی تو نہیں کریں گے، صفائی کا اہتمام کریں گے، صفائی کا انتظام کریں گے. آج تو کیا ہو گیا معلوم، کوئی محلے میں جاؤ جہاں بہت بدبو آتی ہو، گندگی ہو، زبان سے نکلتا مسلمان رہتا ہوگا. یہ ہم نے ہمارا حال بنا کے رکھا ہے. ہر حدیث کی کتاب دیکھو، اکثر حدیث کی کتاب شروع ہوتی ہے طہارت کا بیان، پاکی کا بیان، طہارت کا بیان، پاکی کا بیان. اور سب سے زیادہ محلے میں گندگی ہم لوگ رکھتے ہیں. تو کریں گے چلو قربانی واجب. عید کی نماز کریں گے نا، سب کریں گے انشاءاللہ. اور فجر کی نماز وہ کون پڑھے گا؟ قربانی کرنے دوڑے گا، عید کی نماز پڑھنے دوڑے گا اور فرض کو چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو میری شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ میری شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. جس کو میں نے سنت اور واجب کیا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جس کو میں نے فرض کر دیا جو کبھی فرضیت سے ہٹنے والی چیز نہیں
وہاں یہ سوتا ہے، تو یہ تو کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑاتا. تو جب ہم مذاق اڑائیں گے تو غیروں کو بھی مذاق اڑانے کا موقع ملتا. ہم مذاق نہ اڑائے ہوتے، ہم ڈسپلن والے ہوتے تو آج کوئی ہمارے بال کو بیکا بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں پورے مجمع سے درخواست کروں گا کہ یہ بہت قربانی کے دن ہے اور بہت ہی اچھے حج کے دن ہے، بہت مبارک دن ہے. روزے کا بھی اہتمام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.